نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال جل وعلا فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ان آیات میں یہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ میرا بھی حکم مانو اور میرے رسول پاک کا بھی حکم مانو، اور جو رسول پاک کا نمائندہ ہو، تمہارا راہبر ہو، اس کی بھی تابعداری کرو، اس کو بھی حکم مانو، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ اس کا حکم، والی کا حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مخالف نہ ہوں۔ تو سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ انسان کا مادہ انس سے نکلا ہے یا انس سے نکلا ہے۔ انس کا معنی ہے محبت کرنا، تو انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلا نہیں رکھا، ان کی بیوی پیدا فرمائی، ان کی آگے نسل بنائی۔ تو اکیلا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، سوشل اینیمل ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے دوسرے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے، ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح چلانے کے لیے، جیسے ماتحت افراد کی بنیادی اور کلیدی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بھی معاشرے کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کو ڈسپلن کے ساتھ چلانے کے لیے، اس کے سربراہ کا ہونا اور اس کے سربراہ کی اطاعت ماتحتوں کو کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرو، میرا بھی کہا مانو، اور میرے نمائندہ نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے آخری رسول ہیں، میرے حبیب ہیں، ان کا بھی کہا مانو، ان کی بھی فرما برداری کرو۔ بلکہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی پاک کی اتباع کرو، تو تمہاری محبت بھی میری بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، بلکہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اتباع جو ہوتی ہے، اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کا کہا ماننا، لیکن اس میں ایک اور عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی نظاموں میں، دنیاوی مختلف شعبوں میں، ڈپارٹمنٹس میں، اداروں میں کسی بھی باس کا آپ حکم مانیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اس سربراہ کے لیے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت بھی ہو، لیکن مذہبی معاملات میں، اور بالخصوص جب کسی نبی کا فرمان آ جائے تو وہ فرمان دل و جان سے ماننا پڑتا ہے۔ صرف ظاہری طور پر اس پر عمل نہیں کرنا پڑتا، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ دل میں محبت اور ادب کا جذبہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد تھے صحابہ کرام، وہ تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بہت افضل صحابی ہیں، سرکار کے سسر ہیں اور بڑی شان کے مالک ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی قبیلہ میں صلح کرانے کے لیے گئے، غالباً قبیلہ بنو عمر بن عوف تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ کو پیچھے چھوڑ کے گئے، چند صحابہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں دیر مت کرنا، اگر میں نہ پہنچ سکوں تو بلال تم اذان دے دینا اور ابو بکر صدیق تم جماعت کرا دینا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ حضرت بلال نے حضرت ابو بکر صدیق سے گزارش کی کہ جناب میں اذان کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں سرکار اجازت دے گئے آپ اذان کہیں۔ انہوں نے اذان کہی، لوگوں نے جب سنتیں وغیرہ ادا کر لیں تو حضرت بلال نے تکبیر کہی، حضرت ابو بکر صدیق نے جماعت کرائی، مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صف میں آ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے راستہ دیا، بلکہ اگلی صف والوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار پیچھے آ گئے ہیں تو انہوں نے راستہ دینا شروع کر دیا، تو سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں بھی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے یہ بے ادبی محسوس کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق سرکار کی موجودگی میں جماعت کریں، حالانکہ سرکار نے یہ حکم دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو متنبع کرنے کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تصفیق، یعنی اس طرح تصفیق کرنا شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق کو متوجہ کیا کہ سرکار آ چکے ہیں۔ تو فلما کثرت تصفیق، جب یہ ایک قسم کی تالی کی آواز زیادہ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے متوجہ ہوئے، تھوڑا سا کنکشیوں سے دیکھا اور سرکار کی خوشبو بھی محسوس کی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت چھوڑ دیا اور پیچھے فناکسا ابو بکر علی عاقبہ، حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی چھوڑتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ انم کس مکانک، اشارہ فرمایا کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تم پر اعتماد ہے، میں تمہاری امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ظاہری طور پر سرکار کا یہ حکم نہیں مانا، ادب و احترام کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہٹتے صف میں شامل ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے امامت کروائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آئندہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ یہ تصفیق مت کیا کرو، تالی مت بجایا کرو، بلکہ اللہ کا ذکر کر کے امام کو متنبع کیا کرو، امام کو ایک قسم کا لقمہ دیا کرو، اور کیا کہا کرو؟ سبحان اللہ۔ یہ تو نمازیوں کو تنبیہ کی، مقتدیوں کو تنبیہ کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ تو تم نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے انتہائی ادب سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری غیرت، میری شرم، میری حیا نے یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کا نبی پیچھے کھڑا ہو اور میں اللہ کے نبی کو پیٹھ کر کے آگے کھڑا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ میں پیچھے آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل کو پسند فرمایا، ان کو ڈانٹا نہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سرکار کا کہا بھی مانتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن اس میں بالخصوص ادب کا پہلو بڑا پیش نظر ہوتا تھا۔ ایک اور مشہور مثال ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت علی المرتضیٰ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ لکھ رہے تھے تو آپ نے صلح نامہ میں لکھا کہ ھذا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر،
کہ یہ معاہدہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو جو ان کا نمائندہ تھا ان کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ کو رسول اللہ مانتے تو ہماری ان کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، ہم تو ان کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو رسول اللہ نہ لکھو، صرف لکھو محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کاٹ دو ورنہ ہم معاہدہ نہیں کرتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیسے کاٹوں، وہ ہمارے اللہ کے رسول ہیں، ہمارے سردار ہیں، میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ تو اس نے سرکار کو کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کرنا ہے تو یہ رسول اللہ کاٹ دیں۔ تو سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی، یہ رسول اللہ کا لفظ جو ہے اس پر دائرہ لگا دو، اس کو کٹ کر دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے دست بستہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا نام اور اللہ کا نام، یہ رسول اللہ جو ہے نا، یہ علی تو نہیں کاٹ سکتا، آپ خود اس پر دائرہ لگا دیں، کٹ کر دیں، جو مرضی کر دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، آپ کو اللہ نے سب اختیارات دیے ہیں، علی خود تو کٹ سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا نام نہ کاٹ سکتا ہے اور نہ کٹنا برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عاشق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا عرس پاک 18 ذوالحجہ کو ہے، ان کی محبت کی بھی عجیب داستان ہے۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار قریش کی طرف مکہ بھیجا کہ تم میرے نمائندہ بن کے جاؤ، میرے سفیر بن کے جاؤ اور ان کے ساتھ بات چیت کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ الجھو مت، ہمیں اللہ کے گھر کا دیدار کر لینے دو، طواف کر لینے دو، عمرہ کر لینے دو، ہم بغیر کسی حیل و حجت جھگڑے کے واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ واقعہ کتب سیرت میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں، فتح الباری میں، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی مکہ شریف گئے لیکن کوئی معاہدہ نہ ہوا، 2-3 دن گزر گئے تو مسلمانوں کے کیمپ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ کفار وقت کا فائدہ اٹھا کے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بھی خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو تمام صحابہ بڑے غصے میں آئے کہ اب تو ہم عمرہ کر کے جائیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے، اور انہوں نے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح بیعت کی کہ سرکار ہم مر جائیں گے لیکن کوئی آدمی جب تک اس کی جان میں جان ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے جب بیعت لے لی تو سرکار کو تو پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لیے اور کفار پر دباؤ ڈالنے کے لیے سرکار نے یہ بیعت کی۔ آخر میں سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا ہی ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ عثمان اس بیعت میں شامل نہیں ہوا، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر یہ عثمان کی اپنے ساتھ بیعت کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی اپنے ہاتھ سے بیعت کرتے تو وہ بھی بڑا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے نبی پاک، یہ بیعت رضوان کے موقع پر جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور دوسری ان کو خوشخبری یہ دی کہ یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ گویا مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر صرف آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی عزت افزائی فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی کی مزید عزت افزائی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر بیعت مکمل کی۔ جب بیعت مکمل ہو گئی اور کفار کو پتہ چلا کہ اب تو مسلمان ہمارے ساتھ لڑیں گے اور لازماً عمرہ کر کے جائیں گے، تو ان کے رویے میں بھی نرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو رخصت کیا، اور رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عثمان،
تم مکے میں آ گئے ہو، تم عمرہ کر لو، لیکن باقی تمہارے جو اصحاب ہیں ان کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیتے، ہاں ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے اور آئندہ سال ہماری صلح کے شرائط کے مطابق وہ آ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا محبانہ اور عاشقانہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مطلب اور مطلب کے بھوکے ہیں، ہم جنت کے بھوکے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر عثمان ساری زندگی بھی مکے میں رہے تو جب تک میرے محبوب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، عثمان اگر ساری زندگی بھی مکے میں رہ جا تو عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا عثمان تمہیں مبارک ہو، تم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا ہے اور عمرہ یقیناً کر کے آئے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھ لیا کہ عثمان حل طفت البیت، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، چونکہ کفار نے آپ پر پابندی لگا دی تھی، آپ کے اصحاب پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو میں نے یہ بے ادبی محسوس کی، حالانکہ طواف کرنا عمرہ کرنا یہ عبادت تھی اور سرکار نے منع بھی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ جاگزین تھی کہ انہوں نے سرکار کی مطابعت کے بغیر، سرکار کے بغیر عمرہ کرنا گویا اس کو ایک قسم کی بے ادبی اور گناہ شمار کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی اتباع کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔